بے شک جو کچھ زمین پر ہے اس کو ہم نے بنایا. کیا بنایا؟ زینہ. سجایا ہے اس کو، پرکشش ہے. یہ زمین کی زینت ہے. اگر چٹیل میدان ہو تو انسان کے لیے کوئی زینت کی چیز نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں گے پھلوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، پھولوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. آدمی جاتا ہے ہل اسٹیشن پر جا کر کے وہاں کے موسم سے خوشی حاصل کرتا ہے، پہاڑوں کو دیکھ کر خوشی حاصل کرتا ہے. نائگرا فال جو ہے، جو امریکہ کی سائیڈ میں بھی ہے اور کینیڈا کی سائیڈ میں بھی ہے، وہاں کی بہتی ہوئی نہروں کو دیکھ کر اسے خوشی ہوتی ہے. جھرنے دیکھنے کے لیے انسان جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ تو اللہ فرماتا ہے زینہ، یہ زینت ہے. لیکن اس زینت میں گم ہونے کے لیے اللہ نے زینت نہیں بنائی. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ زمین کے اوپر جتنی زینت ہے، جتنی آرائش ہے، جتنی سجاوٹ ہے، یہ پرماننٹ رہنے والی ہے تو نہیں. اور انہیں دیکھ کر اس میں الجھ مت جانا، الجھ مت جانا. مولا تو نے یہ کیوں بنایا ہے؟ اس میں کشش کیوں رکھی ہے؟ اس کو سجایا کیوں ہے؟ اللہ اکبر. تو آگے میرا رب فرماتے ہیں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ان کو آزمائیں. کن کو؟ انسانوں کو، کہ ان میں کون ہے جو سب سے اچھے عمل کرتا ہے. یہ زینت اس لیے ہے تاکہ تم دیکھو کہ جب یہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں اور اس کے اندر اتنی کشش ہے تو جنت کتنی اچھی ہوگی. تم اس میں مت الجھو، اس لیے کہ یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے. یہاں کے پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، یہاں کا سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہاں کے جانور ختم ہو جائیں گے، یہاں کا سب کچھ سب چٹیل میدان ہو جائے گا. جیسا کہ آگے کی آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا، پہلی آیت میں تو فرمایا کہ ہم نے زمین کے اوپر یہ زینت عطا فرمائی. اور یہ زینت کیوں رکھی؟ تاکہ ان کو آزمائیں کہ کون ہے ان میں جو اچھا عمل کرتا ہے. یعنی بندو، تم اس کی کشش کی طرف مائل ہو رہے ہو، اس کو خوبصورت سمجھ کے تم دیکھ رہے ہو، لیکن ہم تو ایک دن اس کو چٹیل میدان کے اندر تبدیل کر دیں گے. اگر تم اچھے عمل کرو گے تو ہم تمہیں ایسی جنت عطا کریں گے جس کا تصور دنیا کی کسی چیز کے ذریعے تم قائم کر ہی نہیں سکتے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے اچھے انداز سے اس کی وضاحت فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہے عقل مند انسان اور ایک ہے بے وقوف انسان. اب عقل مند کسے کہا انہوں نے؟ غور سے سمجھنا. عقل مند کسے کہا؟ فرماتے کہ ایک میزبان ہے، اس نے گھر کو سجایا، مختلف قسم کی چیزیں اس کے لیے، مہمان کے لیے اس نے سجائیں دسترخوان پر، اور عطر کا چھڑکاؤ کیا. یہ ساری چیزیں اللہ ایک میزبان نے کی، سب کچھ اس نے سنوارا اور ساری چیزوں کا اس نے اہتمام کیا. عقل مند مہمان آیا، اس نے گھر کے روغن کو دیکھا، رنگ و روغن کو دیکھا، آرائش و زیبائش کو دیکھا، پردوں کو دیکھا، فرنیچر کو دیکھا، ڈشوں کو دیکھا، ساری چیزوں کو دیکھا، خوشبو سے خوب لطف اندوز ہوا. اور پھر جب کھانا کھا چکا تو کھا کر میزبان کا شکریہ ادا کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ بہت اچھا گھر ہے، بہت اچھا کھانا آپ نے بنایا. اور یہ کہہ کر کے وہ رخصت ہو گئے. یہ عقل مند ہے. یہ کون ہے؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ کون ہے؟ بولیے. عقل. ایک بے وقوف آیا، وہ بھی مہمان بن کر کے آیا. میزبان نے سب کی دعوت کرنے کا اہتمام کیا تھا، تو بے وقوف آیا، اس کی بھی دعوت، اس کے لیے بھی سب کچھ سجایا، خوب پرفیوم چھڑکا، خوب گھر اس نے سنوارا، ساری چیزیں اس نے کی. بلکہ ہمیشہ وہ بنا کر کے ہی رکھتا کہ کبھی بھی کوئی آ جائے تو اس کے لیے مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور مہمان جب بھی آئے تو میں اس کا اہتمام کروں اور اس کی میزبانی کروں. لیکن بے وقوف آیا تو اس نے گھر دیکھا، اور جب اس کو عزت دی گئی، توجہ چاہوں گا جملے پر، میزبان نے ہر مہمان کو میزبان نے عزت دی، بے وقوف کو بھی دی،
عقل مند کو بھی دی، لیکن جب عقل مند کو دی تو عقل مند تو آیا، کھایا پیا، شکریہ ادا کیا اور چل دیا. لیکن بے وقوف آیا اور دیکھا کہ مجھے اتنی عزت دی جا رہی ہے اور میرے لیے اتنا اہتمام کیا کہ امام غزالی کی سوچ کیا کہنا، جب اتنی عزت مجھے دی جا رہی ہے تو دل میں اس کے خیال پیدا ہوا کہ اب یہ خالی مجھے کھلائے گا نہیں، یہ تو بنگلہ بھی مجھے دے دے گا اور سب کچھ میرے نام پہ کر دے گا، اس لیے کہ اتنی اس نے میری عزت کی ہے. لیکن جب میزبانی مکمل ہوئی اور اس کے بعد جب اس نے رخصتی کی اجازت چاہی تو خالی ہاتھ وہ جانے لگا. میزبان نے اسے کچھ نہیں دیا. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے دنیا میں رہنے والے انسانوں، تم دنیا کی زیب و زینت کے اندر جو ڈوب جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ پرماننٹ ہے اور تمہارے ساتھ جانے والی چیز ہے، تم بے وقوف مہمان ہو. اللہ نے اس لیے دیا ہے ٹیمپریری سے لطف اٹھاؤ، پلٹ کر کے تمہیں خدا کے پاس جانا ہے اور جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو یہ چیزیں ساتھ لے کر کے نہیں جاؤ گے، اپنے نیک اعمال اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ گے. ہم الجھ گئے، ہم کاروں میں الجھ گئے، ہم فرنیچر میں الجھ گئے، ہم دیگر چیزوں میں الجھ گئے، آسائش میں الجھ گئے، زیبائش میں الجھ گئے، کچھ بھی ہمارے ساتھ آنے والے نہیں، صاف نہیں رہی. اور جب آج میڈیا آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ قیامت کی نشانی، قیامت قریب ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا فنا ہونے والی چیز. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَيْهِ صَعِيدًا جُرُزًا، اور پھر یہ جو کچھ تمہیں دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے نا، اسے ہم پٹ میدان کی طرح کر دیں گے، سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، بالکل میدان ہو جائے گا. لیکن ہم بے وقوف ہیں کہ اس میں الجھے ہوئے ہیں، اسی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اسی کی الجھن کے اندر، اسی کے لیے صبح کرتے ہیں، اسی کے لیے شام کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ زینت جو زمین پر بنائی لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم ان کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو سب سے اچھے عمل کرتا ہے. لیکن آج ان چیزوں کو پانے کے لیے انسان جائز و ناجائز کا خیال نہیں کرتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا. آپ ذرا دیکھو تو صحیح، اس دنیا سے زیادہ بھی بے وفا کوئی چیز ہے؟ یہ دنیا کس کی ہوئی ہے؟ کسی کی نہیں ہوئی، نہ آپ کی ہوئی ہے نہ ہماری ہوئی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس دنیا کی محبت نے ہمارے دل کو بے قرار کر دیا، دنیا کی محبت نے ہمارے قلب کو بے چین کر دیا، دنیا کی محبت نے ہمارے سکون کو غارت کر دیا، دنیا کی محبت نے ہمیں تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا، دنیا کی محبت نے ہماری کیفیت یہ بنا دی کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی ہماری طبیعت کے اندر قناعت نہیں ہے، سکون نہیں ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس دنیا کی چیزوں کے اندر الجھو مت، ایک چیز کی فکر رکھو بس. جو میں آج سبق آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سبق آج ذہن کے اندر رکھو. ایک چیز کی فکر رکھو اور وہ چیز یہ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہو اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے ساتھ نیکیوں کا خزانہ موجود. اس کی باقی کچھ لے کر جا ہی نہیں سکتے. آپ نے بلین روپے جمع کر لیے، قبر میں نہیں آئے. آپ نے لاکھوں محل تیار کر لیے اپنے، کوئی چیز قبر میں نہیں آئے گی. سب شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں گھر بنانے کے لیے منع کر رہا ہوں یا تجارت کرنے کے لیے منع کر رہا ہوں. آپ گھر بناؤ، تجارت کرو، اس کی محبت کو دل میں جگہ بنا دو. جہاں یہ محبت دل میں گھس گئی، آخرت برباد. اب اس کو جہاں دنیا کے حوالے سے اللہ نے یہ فرمایا وہیں آخر اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. وَإِنَّا جَعَلْنَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، جتنا بھی نظر آ رہا ہے، اللہ نے فرما دیا ہم اس کو پٹ میدان کی طرح کر دیں. ایک دم زمین بوجھ سے بالکل ایک دم کلیئر زمین، ایک درخت بھی نہیں ہوگا، ایک پہاڑ بھی نہیں ہوگا، سیدھی یہ زمین بن جائے.
اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا کیا ہے؟ تو اس کو اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن كان سعيه مشكورا او كما قال. اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے آخرت کا ارادہ کیا. ارادہ کس کا؟ آخرت کا. اور اس کے لیے کوشش کی. آخرت کا ارادہ کیا یعنی آخرت سنوارنے کا اس نے ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی. وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان ہے. تو قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ اس آخرت کی کوشش کرنے والے کی قدر فرمائے. یعنی اے آخرت کی تیاری کرنے والے عقل مند، تیری کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی. تو نے اگر آخرت کے لیے کوشش کی ہے تو یقیناً تیری کوشش برابر ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ تجھے جنت کا مزدہ فضا عطا کیا جائے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جہاں صبح اٹھ کر دنیا کی فکر کرتے ہو وہیں صبح اٹھ کر آخرت کی بھی فکر کرو. جہاں رات کو سوتے وقت تم دنیا کی فکر کرتے ہو وہیں رات کو سوتے وقت آخرت کی بھی فکر کرو. مجھے ایک خاتون کی بات بڑی پیاری لگی. وہ کہتی ہیں کہ حضرت میں رات کو جب بھی سوتی ہوں نا تو خوب توبہ استغفار کر کے سوتی ہوں، خوب اللہ سے معافی مانگ کے سوتی ہوں. میں نے کہا ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں صبح اٹھ سکوں کہ نہ اٹھ سکوں. رات کو معافی مانگ لیتی ہوں، اگر موت بھی آ گئی تو موت سے پہلے معافی کو اللہ عز و جل قبول فرما لے. اس نیت سے میں رات کو معافی مانگ کے. آج کا مسلمان کیا کر کے سوتا ہے؟ پکچر دیکھتے دیکھتے سو گیا، گانے سنتے بلکہ مجھے تو کچھ لوگ کہتے نیند نہیں آتی تو ہم ایئر فون لگا کر کے جو ہے وہ سنتے رہتے تو آنکھ لگ جاتی ہے. گانے سن کے سو رہے ہیں. ذرا سوچو، صبح اٹھو تو دنیا کی فکر جہاں کرتے ہو وہیں آخرت کی بھی فکر کرو. اور رات کو جب سو تو صرف یہ نہیں کہ دنیا کی فکر کر کے سو، آخرت کی فکر کر کے سو. اور یہ بات میری ذہن میں بالکل محفوظ کر لینا، جو آخرت کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی دنیا سنوار دیتا. جو آخرت کے سنوارنے کی فکر رکھتا ہے اللہ اس کی دنیا سنوار دیتا ہے. اور جو صرف دنیا سنوارنے کی فکر کرتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی خراب کرتا ہے اور آخرت. اب یہاں دنیا کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو چھپی ہوئی ہو. ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ اب تیسری عالمی جنگ ہوگی، اب نقارہ بجے گا، اب ایٹم بم پھوٹیں گے، اب یہ ہوگا، نیوکلیئر ویپن استعمال ہوں گے. جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس میں آپ محسوس کر سکتے ہیں. بس ایک جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ وقت کی قید بھی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ضرورت سے زیادہ آپ پر بوجھ ڈالوں اور کوئی ایسا وقت اتنا وقت میں لے لوں جس کی وجہ سے قانون شکنی کا معاملہ ہو. غور سے سنیے گا، پلے باندھ کر کے یہ بات جائیے گا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ کتنا جیے گا آپ کو معلوم؟ کوئی کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہے؟ جواب دیجیے آپ. نہیں. میں اس کو ایک بہت پیارے ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے. ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے. اگر عورت امید سے ہے اور پوزیٹیو آ گیا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کے شکم میں پرورش پانے والا بچہ 9 مہینے کے بعد وجود کے اندر آ جائے گا، ہے نا؟ تو آنے کی اطلاع 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ آنے کی اطلاع کتنے مہینے پہلے ہو جاتی ہے؟ 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے. لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی. آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے اور جانے کی خبر
9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ بندے تو یہ نہ سوچنا کہ تو اتنا جیے گا, ہر سیکنڈ کو تو سمجھ کے کبھی بھی موت آ سکتی ہے. اپنی آخرت کی تیاری کے اندر مصروف رہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج دنیا کا پورا ماحول ہمیں یہ بتا رہا ہے, اور میری بات سن لیجئے گا, دماغ میں محفوظ کر لیجئے گا, آنے والے کچھ سالوں کے بعد دنیا میں جنگ صرف اس بنیاد پر ہوگی کہ پانی پر کنٹرول کس کا ہوگا. اتنی پانی کی قلت ہو جائے گی, پانی کی اتنی قلت ہو جائے گی. یہ حالات بن رہے ہیں, اور ہمارا حال کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں خاص طور پر اپنے بھائیوں سے کہوں گا, مسلمان بھائیوں سے, گٹکے سے فرصت نہیں, تمباکو سے فرصت نہیں, سگریٹ سے فرصت نہیں, یوٹیوب سے فرصت نہیں, چوراہے پر بیٹھ کر گپ شپ کرنے سے فرصت نہیں, کیرم کھیلنے سے فرصت نہیں, اور تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں تو رمی کھیلنے سے فرصت نہیں. یہ سب ساری چیزوں میں ہماری قوم ڈوب رہی ہے. گویا ہم خود مصیبتوں کو دعوت دے رہے. کیا ہے مصیبت؟ تو اتنی دور کہاں ہے, آجا جلدی سے. اور ہماری کیفیت, اب آخری بات, ہماری کیفیت ہم ہی نہیں جانتے, غیر بھی جانتے, اور غیر بھی جانتا ہے کہ رمضان ہو, حج ہو, روزے ہو, نماز ہو, مسلمان نہیں بدل سکتا. دلیل دوں آپ کو, نئی پکچر ریلیز ہوتی ہے عید ہی کے لیے, اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان آزاد ہوا سب سے پہلے گناہ کی طرف بھاگے گا. شیطان تو بعد میں بھاگے گا, پہلے یہ بھاگے گا. یہ ہماری پہچان ہے. تو ذرا اپنے آپ کو سنوارو, اپنی سوچ کو درست کرو. یہ دنیا کے بہت زیادہ جھمیلوں کے اندر پڑنے کی بجائے آخرت کی بھی فکر کرو. دنیا میں رہنا کتنا ہے نہیں معلوم, اچھی طرح سے جینے کا آپ انتظام کرو. میں یہ نہیں کہتا, لیکن اتنا بھی دنیا میں نہ ڈوب جاؤ کہ آخرت کی تیاری کا کوئی خیال ہی نہ رہے, کوئی فکر ہی نہ رہے, اور آخرت کی تیاری کے لیے کوئی جد و جہد ہی نہ رہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آخرت کے لیے بھی کوشش کرو, وہاں کے لیے بھی تیاری کرو. انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا, ماحول کریٹ کریں, سرکل ایسا بنائیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو, نیکی سے محبت پیدا ہو. ہر فرد اپنے اعتبار سے کوشش کرے کہ وہ بہتر بن جائے, وہ اچھا بن جائے. اس کے پاس بیٹھے تو آخرت کا جذبہ پیدا ہو, آخرت سنوارنے کا جذبہ پیدا ہو, اور دنیا کے اندر بھی باوقار انداز کے اندر باعزت بن کر جینے کا حوصلہ پیدا ہو, اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو. علم بھی حاصل کرو, دینی علم بھی حاصل کرو, دنیاوی علم بھی حاصل کرو, اور ان معاملات کے اندر خوب دنیا سے آگے نکل جاؤ. آج بہت ضرورت ہے دینی دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کا پیکر بننے کی بھی. اچھے اخلاق کے پیکر بنو, اپنے کیریکٹر کو درست کرو, دیانتداری کو پیش کرو, اور اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ العظیم دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح فکر عطا فرمائے, اور گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے رشتے کو توڑ کر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ